الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند بادب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ قاری پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب الاحترام پیر طریقت رابر شریعت فخر سادات پیر سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اسٹیج پہ جلوہ گر بہت ہی احترام کے لائق معزز محترم علماء ذیشان پنڈال میں تشریف فرما برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آستانہ عالیہ بارو شریف کے سالانہ عرس پاک کی اس نورانی روحانی اور علمی محفل تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور خواجہ خواجگان شہباز ولایت بدر المشائخ حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم تھاما اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہوئے خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجاہد اہل سنت مجاہد ختم نبوت مجاہد ناموس رسالت مجاہد ناموس صحابہ مجاہد ناموس اہل بیت پیر طریقت رابر شریعت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے آپ کا دیدار کیا اور آپ کے مریدین اور عقیدت مندوں میں شامل ہو کر اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی محافظت کا سامان کیا اللہ پاک ان نسبتوں کو قائم اور دائم رکھے اور مرتے دم تک اپنے شیخ کامل کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم چند گزارشات ہیں توجہ طلب ہے آپ جو جوش و خروش کا انتظار کریں گے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پہلے میں اپنے دل کی بات سمجھانے کے لیے اور آپ کی سوچوں کو ایک مرکز پر لانے کے لیے کچھ گزارشات پیش کروں گا آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے
اگر سمجھیں گے تو مزہ آئے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سستی میں مبتلا ہو جائیں۔ بہرحال سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ طبیعتیں تر و تازہ رہیں گی۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ بول دیجئے۔ قرآن مقدس کی مشہور آیت مبارکہ جو کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہم موضوع گفتگو بناتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب ذوالجلال نے واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ایمانیات اور ضروریات دین سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پر نبوت و رسالت کا دور ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد دنیا میں کسی بھی نبی کا آنا محال ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد اگر کسی نئے نبوت کے دعوے دار یا رسالت کے دعوے دار کو کوئی تسلیم کرتا ہے تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام قوموں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ واصل کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لاتے، اور یہ سلسلہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے بعد نئے نبی نئے رسول کا آنا اب محال ٹھہرا۔ نبی پاک کی جو شان ختم نبوت ہے، اس ایک شان ختم نبوت کے اندر اللہ جل شانہ نے آقا کریم کی بہت سی شانوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تمام کا بیان میرے بس سے باہر ہے، میں دو تین زاویوں سے بات کروں گا اور پھر اپنے موضوع کی طرف میں چلنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار کی شان ختم نبوت میں نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی عزتیں اور شانیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا نبی کریم علیہ السلام سے پہلے انبیاء اور رسل شریعتیں قوم کو عطا فرماتے ہیں، پھر بعد میں آنے والے انبیاء اور رسل عظام علیہم السلام نئی شریعت نئے احکامات لے کر کے آتے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلی شریعت میں سے بات باقی رکھی جاتی وہ تو قائم اور دائم رہتی، اور پہلی شریعتوں میں سے کچھ باتوں کو ختم کر دیا جاتا، ان کے احکامات کے نفاذ کو منقطع کر دیا جاتا، اور ان کی جگہ نئے احکامات عطا کر دیے جاتے۔ تو جو پہلے عمل تھا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو بعد میں عمل تھا اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذرا آپ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میں سوکھی بات کروں گا، تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے گا۔ جو بات منسوخ ہوتی ہے وہ ناسخ اس سے بہتر ہے، قرآن کی یہ نص سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسہا، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیا جاتا ہے، بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو پھر اس سے بہتر حکم، اس سے بہتر شریعت، اس سے بہتر عمل ہم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن شاہد ہے کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے۔ شریعتیں آتی رہیں، منسوخ ہوتی رہیں، نئے ان سے اعلیٰ احکامات کا نزول ہوتا رہا، اور وہ ناسخ کی صورت کے اندر ان کا نفاذ ہوتا رہا۔ چلتے چلتے بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ختم نبوت کا تاج پہنا تو محبوب کے بعد اب نئے نبی نئے رسول کا آنا ناممکن ہے، اور
خلاف عقیدہ ایمان ہے تو اب قیامت تک حضور کے بعد نئے نبی کا ظہور نہیں ہوگا. لہذا نبی پاک علیہ السلام نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اب وہ شریعت کا نفاذ قیامت تک رہے گا. اس کے احکام ناسخ رہیں گے, منسوخ نہیں ہوں گے. جو دور رسالت مآب علیہ السلام آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر جو احادیث میں ناسخ منسوخ ہیں یا قرآن میں ناسخ منسوخ ہیں, اس کے بعد اب کوئی ایسی شریعت, کوئی ایسا حکم ایسا نہیں آئے گا جو ناسخ کہلائے گا اور حضور کی شریعت کا کوئی پہلو منسوخ کہلائے گا. تو اب اصول یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے. تو حضور کی شان ختم نبوت میں حضور کی عزت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح میرے آقا تمام رسولوں میں عزت اور شان میں بلند و بالا ہے, آپ سے بڑھ کے شان والا رسول کوئی نہیں ہے. اسی طرح شریعتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ پاک نے شریعت محمدی کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. آپ کی شریعت سے بڑھ کر اور شریعت نہیں ہے, لہذا یہ ناسخ تو ہے, اب اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اب ایک اور زاویے سے ذرا گفتگو سماعت کیجیے گا. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک کو قرآن مقدس کلام الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دوسرے کو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب سامعین محترم ایسا ہوا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, اور جو نفس کتاب جو نفس کلام من جانب اللہ ہے اس پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے ہے, من جانب اللہ ہے. یہ آج بھی ہماری شرائط ایمان میں سے ہے. ہم نے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے, لیکن ایسا ہوا کہ زمانہ گزرا, 100 سال نہ گزر پایا, تورات کو بدلنے والوں نے بدل کے رکھ دیا. 100 سال نہیں گزرے, انجیل کو بدلنے والوں نے بدل کے رکھ دیا. زمانہ نہیں گزرا, زبور کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. آسمانی صحائف جو بہت سے اترے تھے ان کا نام و نشان باقی نہ رہا. اب دوستو جب ایک صحیفہ بدل دیا جاتا ہے, ایک کتاب بدل دی جاتی ہے, تو ضرورت ہے کہ کوئی بعد میں اور کتاب آئے, اور شریعت آئے, کوئی تصحیح کرنے والا آئے, کوئی اصلاح کرنے والا آئے. اب نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام جب تشریف لائے, آپ کے بعد کسی اور کتاب کا تو نزول ہونا نہ تھا. اب خدشہ تھا کہ پچھلی کتابوں کی طرح کہیں اس کتاب کو بھی بدل نہ دیا جائے. اگر قرآن مقدس کو بدل دیا جائے 100 سال بعد, آقا کریم کی ظاہری حیات طیبہ کے 200 سال بعد یا 4 صدیاں بعد یا 5 صدیاں بعد, تو یہ دین قیامت تک کیسے چلے گا؟ اس دین کی رکھوالی قیامت تک کیسے ہوگی؟ تو یہ حضور کی شان ختم نبوت کا صدقہ ہے. میرے رب نے اعلان کر دیا, اے لوگو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے, قرآن کی قیامت تک حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. استانہ عالیہ پیر سواگ شریف, کوئی کہہ سکتا تھا, پیر بارو شریف, کوئی کہہ سکتا تھا کہ قرآن میں رد و بدل ہو گیا, لہذا اب نئی کتاب کی ضرورت ہے, نئے احکامات کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے یہ قرآن زندہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. قیامت تک نہ اس کا حرف بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کے نقاط بدلے جا سکتے ہیں, نہ اس کے اعراب بدلے جا سکتے ہیں, نہ اس کی عبارت کو بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کے متن کو بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کی صورتوں کے نام کو بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کے پاروں کو بدلا جا سکتا ہے. یہاں سے ان لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے جو 40 اور 30 پاروں کی بات کرتے ہیں اور قوم کو بے راہ روی کے اندر مبتلا کرتے ہیں. اللہ کریم اعلان کر رہا ہے, اے محبوب چونکہ آپ کی ختم نبوت کو ہم نے زندہ قائم اور دائم رکھنا ہے اور ختم نبوت کا پرچم ہم نے بلند رکھنا ہے. جس طرح قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جاری اور ساری ہے اور آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت و حاجت
نہیں ہے، اسی طرح قیامت تک قرآن سلامت ہے، قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کا لفظ لفظ محفوظ ہے. کسی اور کتاب کی امت مسلمہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا آگے سمجھیے گا. اب قرآن مقدس کے متعلق تو اعلان ہو گیا کہ قرآن مقدس کی حفاظت یہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اس کی حفاظت کے انتظامات کیا ہے، یہ ایک طویل موضوع ہے. دوسرا جس پر ہم نے عقیدے کی اساس ہمارے دین کی بنیاد ہے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ روشن اور مبارک احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے دین کے معاملات کو اخذ کیا جاتا ہے. انہی سے آثار صحابہ کو نوٹ کیا جاتا ہے، انہی سے آثار صحابہ اور اہل بیت کو لیا جاتا ہے، اور انہی احادیث مقدسہ سے جو ہے وہ فقہ کی جو ہے وہ تکمیل کی جاتی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تشریحات کی جاتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی احادیث، آقا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا ذمہ بھی اللہ پاک نے اس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ دنیا میں رہنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین اور جو ہے وہ فقہاء کرام پیدا ہوئے جنہوں نے علم حدیث کے اندر بہت بڑا کام کیا. اب علم حدیث پر کیا ریسرچ ہوئی، کیا کام کیا، اس کی حفاظت کے کتنے اہتمام کیے گئے، اس کے لیے ایک باقاعدہ علم کی بنیاد رکھی گئی جس کو علم اسماء الرجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر احادیث کی جو ہے اقسام تقسیم کی گئی. الغرض مفتیان اسلام نے، شارحین دین نے اور محدثین کرام اور مفسرین کرام نے نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسائل ظاہری کے بعد 100 سال بھی نہیں گزرنے دیا. حدیث پر اتنا کام کیا، حدیث کو اتنا محفوظ کر دیا کہ 1400 سال بعد آج بھی اگر علماء کے مجمع کے اندر کوئی غلط حدیث پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے رسول اللہ کی یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، تم من گھڑت حدیث پیش کر رہے ہو. حتیٰ کہ حدیث پاک کا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے تو مفہوم پر بھی گرفت کی جاتی ہے کہ حضور آقا کریم کی اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو. حالانکہ حدیث مبارکہ کی اگر عبارت کو بھی غلط پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی گرفت کی جاتی ہے اور زیر زبر پیش پر گرفت کرتے ہوئے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی حدیث کے رکھوالے ابھی موجود ہیں. تو سامعین محترم ماننا پڑے گا یہ حضور کی ختم نبوت کا معجزہ ہے. قیامت تک قرآن کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. ایک نعرہ سنے سو وقت کا لگے ٹوڑ سا نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، استاد عالیہ پیر سواگ شریف، استاد عالیہ پیر بارو شریف. توجہ کیجیے گا. میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے رہے. اب اس طرف بھی بڑی توجہ کرنا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں، بغور سماعت کیجیے گا. میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، قوم کے سامنے ہدایت کو پیش کیا، قوم نے قبول کیا، انبیاء کرام کے سنگ لگ گئے، نیک پرہیزگار متقی بن گئے، اولیاء بن گئے. حتیٰ کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے پردہ فرمایا اور ان کے دور میں ذرا فاصلہ آیا، امتیں بگڑنے لگی، بدعات پیدا کر دی، خرافات پیدا کر دی اور دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ پاک پھر نئے نبی نئے رسول دنیا کے اندر جلوہ گر کر دیتا ہے. وہ قوم کو پھر پکڑتے ہیں، پھر جھنجھوڑتے ہیں، پھر اللہ کی طرف گامزن کرتے ہیں، پھر دین الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور پھر کھرے کھوٹے کی پہچان کراتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا، آتے رہے اور تشریف لے جاتے رہے اور پھر جلوہ گر ہوتے رہے اور قوموں کی اصلاح کا سامان کرتے رہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج سجایا. اب حضور کے دین کی رکھوالی بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے اندر مسئلے بھی پیدا کرنے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگڑنے بھی نہیں دینا. شان ختم نبوت کا تحفظ بھی کرنا ہے اور آپ کے بعد نبی بھی نہیں آنا. یا رسول اللہ، جب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا قوم بگڑ جائے گی، قوم بے راہ ہو جائے گی، قرآن و احادیث کے اندر
تبدیلی پیدا ہو جائے گی. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم دین کو بے آسرا نہیں چھوڑ کے جا رہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں نا وہ انبیاء کے دین کے قیامت تک وارث رہیں گے. علماء کے سر پر وراثت انبیاء کا تاج سجا دیا. فرمایا یہ دین کے وارث ہیں. جس طرح تم اپنے والدین کی جائیداد کے وارث ہوتے ہو اور مرنے کے بعد تم جو ہے جائیدادوں کو بانٹا کرتے ہو، ان کے لیے لڑا اور جھگڑا کرتے ہو اور جائیدادوں کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہو اور زیادہ سے زیادہ جائیداد سمیٹ لینے کی کوشش کرتے ہو. مطلب کیا ہے؟ اگر ماں باپ نے جائیداد تمہارے ورثے کے اندر چھوڑی ہے تو وراثت کے لیے ہرس ہے، وراثت کے لیے لالچ ہے، وراثت کے لیے ہر شخص زیادہ سے زیادہ پانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی وراثت کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا یہ علماء جو ہیں یہ زمین جائیدادیں جاگیریں ان کی وراثت نہیں ہے، بلکہ علماء کو وراثت میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن، ان کا مقصد، ان کا دین اور ان کے علم سے حصہ عطا فرمایا ہے. لہذا جہاں بھی جو راسخ العقیدہ عالم دین بیٹھا ہوگا وہ سب سے زیادہ اگر غیرت رکھے گا تو مصطفیٰ کے دین کی غیرت رکھے گا. لہذا یہ علماء ملت اسلامیہ، یہ علماء ملت اسلامیہ یہ دین کے چوکیدار ہیں. ان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دین کا وارث قرار دے دیا ہے اور یہ وارثین انبیاء ہیں جنہوں نے آقا کریم کے قرآن مقدس کی تعلیمات کو بھی عام کرنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو بھی عام کرنا ہے. اب ایک اور زاویے سے میں اب بات کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں، ساتھ دیتے جائیے، سبحان اللہ بولتے جائیے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کو رب الجلال نے دین عطا فرمایا. قرآن پورے کا پورا اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے، جو سرکار کے اقوال مبارکہ ہیں، وہ بھی میرے رب نے اعلان کر دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو میری بات ہے مصطفیٰ کے منہ سے نکلتی ہے وہ بھی میری بات ہے، جو مصطفیٰ کی بات ہے مصطفیٰ کے منہ سے نکلتی ہے وہ بھی میری بات ہے. حق ہے، جو کچھ ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. یہ امانت تھا میرے مصطفیٰ کریم کے پاس، اللہ کی طرف سے یہ امانت تھا اور حضور نے اس امانت کو آگے پہنچانا تھا، محفوظ کرنا تھا، قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا تھا. اب اتنی بڑی امانت دینے کے لیے توجہ دینا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. اتنی بڑی امانت دینے کے لیے اللہ پاک نے کائنات کی سب سے برگزیدہ، پاکیزہ اور عظیم تر ہستی حضرت محمد پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، آپ کو امانت عطا فرمائی. اب حضور نے وہ امانت قیامت تک کے لیے امت کے لیے امانتاً پیش کرنی تھی. اب دوستو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی امانت کو کسی خائن کے حوالے کر دیا جائے، اتنی بڑی امانت کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کا دین ہی سلامت نہ ہو، جس کا ایمان ہی سلامت نہ ہو، جس کی فکری پاکیزہ نہ ہو، جس کی سوچ ہی سلامت نہ ہو. لہذا مصطفیٰ کریم نے وہ امانت جس کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے امانت کے طور پر اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، امانت کے طور پر اپنے اہل بیت کو عطا فرمائی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں برگزیدہ ہستیاں انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ پاک دین کی امانتیں سونپا کرتا ہے اور مصطفیٰ کی نگاہ کے اندر کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں جو امانت کے قابل ہیں وہ مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، مصطفیٰ کی آل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. جو دین کے امین تھے اگر ان پر بھی شک کیا جائے، جن کو حضور نے امانتاً پورا مکمل دین عطا فرمایا ہے. دوستان گرامی پھر احادیث پر عمل کیسے ہوگا جب صحابہ کرام سے بھی اعتقاد اٹھا لیا جائے، نبی کریم کی اہل بیت سے بھی اعتقاد ہٹا لیا جائے، تو پھر احادیث رسول کو کون مانے گا، کس طرح مانے گا اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے گا. اس لیے دین متین کو ماننے کے لیے عزت صحابہ اور ناموس اہل بیت پر یقین ہونا ضروری ہے. جو صحابہ پہ شک کرتا ہے، حضور کی آل پہ شک کرتا ہے، حقیقت میں وہ دین پہ شک کر رہا ہے، کیونکہ دین امانت تھا ان لوگوں کے پاس، دین ان لوگوں نے حق سچ ہم تک پہنچایا ہے. لہذا جو واسطہ ہے جب تک واسطے میں اعتقاد مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہمیں جو عطا ہوا ہے ہم عطا پہ یقین کامل نہیں رکھ سکتے. اس حوالے سے ایک بات کروں گا اور پھر آگے گزر جاؤں گا، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کریم نے قرآن مقدس کو 3 ناموں سے یاد کیا ہے. ویسے قرآن کے اسماء بہت زیادہ ہیں، میں
یہ تین کا ذکر کر رہا ہوں. قرآن کو کلام کہا جاتا ہے. قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے. قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے اور قرآن کو کتاب کہا جاتا ہے. قرآن کلام کب ہے؟ قرآن کو قرآن کب بولا جائے گا اور قرآن کو کتاب کب بولا جائے گا؟ جب قرآن کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوگی اس کو کلام اللہ کہا جائے گا. بات لمبی ہے, تفصیلی ہے, لیکن دو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. قرآن کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو کلام اللہ کہا جائے گا. قرآن کی نسبت جب ہماری تلاوت کی طرف ہوگی تو اس کو قرآن کہا جائے گا. قرآن کی نسبت جب کتابت کی طرف ہوگی, کتاب جو لکھی لکھائی ہے اس کو کتاب کہا جائے گا. توجہ کرنا, میرے رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا یہ کلام ہے اس میں شک نہیں, یہ قرآن ہے اس میں شک نہیں, فرمایا یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں. مطلب کیا تھا کہ اس کے لکھے میں شک نہیں ہے, لکھے میں شک نہیں ہے, لکھے میں شک نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ لکھنے والوں میں شک نہیں ہے. جنہوں نے قرآن کو لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے رب نے ان لوگوں کی سچائی, امانت, دیانت اور ایمان پر گواہی دی ہے. جب قرآن لکھنے والے کاتبوں کی طرف دیکھا تو ان میں ایک بڑا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ کا نام بھی نظر آتا ہے. سمجھ آئیے تو نعرہ سناؤ نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنہ. جنہوں نے قرآن کو لکھا ان کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نظر آتے ہیں. میرا رب کہتا ہے اس کے لکھے میں شک نہ کرنا, جو لکھا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, نہ بڑھایا گیا نہ کاٹا گیا, نہ اس کے اندر جو ہے افراط ہے نہ تفریط ہے. پتہ چلا قرآن کے لکھے کے حق ہونے پر قرآن نے گواہی دے کر مصطفیٰ کریم کے وہ تمام صحابہ جو کاتبین وحی ہیں ان کے حق اور سچ ہونے پر دلالت دی ہے. اس سے بڑی حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے کہ جب فاتحہ ختم ہوتی ہے اور قرآن کی آیات کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن مقدس کی پہلی سورہ بقرہ کی پہلی آیت مبارکہ حضرت امیر معاویہ کی حقانیت اور صداقت پر دلائل قائم کر رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر و کبیرہ. سامعین محترم, حضور نے وہ امانت صحابہ کرام کو عطا فرمائی جس کو ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں, جس کو ہم دین کہتے ہیں, دین کی بنیاد و اساس کہتے ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت کرام نے اس کی محافظت کی ہے, اس کو آگے پہنچایا ہے. کوئی کہاں نکل گیا, کوئی یمن تک پہنچا, کوئی شام تک پہنچا, کوئی ایران تک پہنچا, کوئی عراق تک پہنچا, اور وہاں جا کر کے انہوں نے دروس اسلامیہ کا قیام کیا, وہاں پر جامعات کا قیام کیا اور لوگوں کو بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے رہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین متین بڑھاتے رہے. پھر دوستان گرامی, وہ وارثین انبیاء جن کے لیے میرے آقا نے بشارت دی تھی کہ علماء میرے دین کے وارث ہیں, انبیاء کرام کے وارث ہیں, علوم انبیاء کرام کے یہ وارث ہیں. ان علماء کرام نے اس دین کے ساتھ کتنی لگن کی ہے, کتنی محنت کی ہے, کتنی کاوشیں کی ہیں. 1400 سال کے اندر, ہر دور کے اندر اس دھرتی پر لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود رہے ہیں, محدثین موجود رہے ہیں, مفسرین موجود رہے ہیں, فقہاء کرام موجود رہے ہیں, جنہوں نے جانیں لگا کر, جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر کے دین کی آبیاری کی ہے اور دین کی تدریس کا قیام جاری اور ساری رکھا ہے. دوستو, اس زمانے کے اندر اس طرح جامعات اسلامیہ میں طلباء کا رش ہوتا تھا جیسے آج سکول, کالج اور یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے آپ ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو دیکھتے ہیں, ان کا جوش و خروش دیکھتے ہیں. اس دور کے اندر ہر گھر میں عالم پیدا ہوتا تھا, ہر گھر میں قاری موجود ہوتا تھا, ہر گھر میں حافظ قرآن ہوتا تھا, ہر گھر میں ضروریات دین کا علم عام ہوتا تھا. ماں عالمہ ہوتی ہے, باپ عالم ہوتا ہے, گھروں کے اندر مفتی موجود تھے, بازاروں میں کپڑا بیچنے والے بھی مفتی کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے, حتیٰ کہ بازار کے اندر جو ہے وہ سوداگری کرنے والوں بھی عربی میں متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش کر دیا کرتے تھے. اس قدر علم عام تھا. اور جب
جب علماء کرام دین متین کا کام کرتے رہے، آپ جانتے ہیں جب رحمانی قوتیں اپنا کام کرتے ہیں تو شیطانی طاقتیں اپنے برے عمل سر انجام دیتے ہیں۔ ہر دور کے اندر روحانی طاقتوں کے خلاف شیطانی قوتیں نبرد آزما رہی ہیں۔ کربلا کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جب دین متین کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے امام علی مقام کربلا میں ہے، مصطفیٰ کی آل کربلا میں ہے، تو یزید اپنی سوچ لے کر کے شیطانی قوت اور شیطانی کارستانیوں کے لیے آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ لیکن دوستو اس نے بندوں کو شہید تو کر دیا، اس نے ظلم و جبر کی داستان تو قائم کر دی، لیکن جس مشن کو سنبھالنے کے لیے نبی پاک کی آل جلوہ گر ہوئی تھی وہ مشن آج تک بھی سلامت ہے۔ نام حسین بھی سلامت ہے اور کام حسین بھی سلامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر دور کے اندر جب بھی اہل حق نے حق کا پرچم بلند کیا، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ان کے خلاف قوتوں کو استعمال کیا گیا۔ کبھی تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کی خدمت میں وقت کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی حلقہ علمی کے اندر بیٹھ کر کے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور کبھی ایسا دیکھا گیا کہ بادشاہان وقت ظالم ہے، علماء کو اپنے محل میں طلب کیا جاتا ہے اور ان پر جبر و زبردستی کر کے دین متین کو بدلنے کے لیے تقاضے کیے جاتے ہیں۔ پھر ایسے منظر بھی دکھائی دیتے ہیں کہ مدارس کو آگ لگا دی گئی کہ تمہاری بات کو کیوں نہیں مانتے۔ ایسے نظارے بھی نظر آئے کہ دریاؤں کے اندر کتب کے بڑے بڑے خزانوں کو دریا پرد کر دیا گیا کہ تم ہماری بات سے اعراض کرتے ہو۔ ایسے ظلم کی جبر کی داستانیں بھی قائم ہوئی کہ بڑے بڑے کتب خانے اور ذخائر اسلامیہ کو جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا کہ تم نے ہماری بات کو کیوں نہیں مانا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ وقت کے محدث ہیں اور بادشاہ وقت ان کو کوڑے لگوا رہا ہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ وقت کے مجدد ہیں، وقت کے امام ہیں اور بادشاہ وقت ان کو جیلوں میں ڈال رہا ہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ وقت کے بہت بڑے محدثین ہیں، مفتی اعظم ہیں، لیکن ان کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ اے علماء، اے صلحاء، اے فقہاء، اے اولیاء کی جماعت، یہ ظلم کیوں ہے، یہ جبر کیوں ہے، یہ زیادتی کیوں ہے؟ آپ کے تو ہاتھ چومے جاتے ہیں، آپ کے تو جوتے سروں کا تاج بنائے جاتے ہیں، آپ کے تو جھوٹے پانی کے اندر ہم شفاؤں کے طالب رہتے ہیں، آپ کے تو پلو کی ہوا کے لیے ہمیں رحمت کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور آپ کے بدن سے لگنے والے ہاتھ باسعادت ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظلم کیوں ہے، یہ جبر کیوں ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے، ہم مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں، ہم نبی پاک کے دین کے رکھوالے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے ہمیں علم دین کا وارث بنایا ہے، ہم اس وراثت کو سنبھال رہے ہیں۔ ہمیں عقائد بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں دین کے اندر تبدیلی کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں فتاوی جات بدل دینے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمیں ضمانت میں خیانت کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر دور کے اندر علماء نے ڈٹ کر اپنے پایا استقلال میں جنبش نہ لا کر کے وقت کے ظالم حکمرانوں سے ٹکر لے کر یہ بتایا ہے، کٹنا جانتے ہیں، مٹنا جانتے ہیں، جیلوں میں جانا جانتے ہیں، قربانیاں دینا جانتے ہیں، سولیوں پہ پھولنا جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے دین میں خیانت کرنا نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنہ۔ سامعین محترم، جو کہ ہم سب نقشبندی مجددی ہیں، حضرت مجدد الفسانی کون ہے؟ فرمایا سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر میں نے جو ہے مکمل میں نے سلوک پڑھا، میں نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مکمل میں نے سلوک کی منزلیں طے کی، اور جب حضرت سیدنا باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور میں نے سلسلہ نقشبند کو پڑھا، فرمایا تمام سلاسل میں مجھے بادشاہ سلسلہ نظر آیا ہے، وہ سلسلہ نقشبند نظر آیا ہے۔ میں نے اس لیے سلسلہ نقشبند کو میں نے قبول کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دوستان گرامی، جب دین اکبری عروج پہ تھا اور آپ سے تقاضا کیا گیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اختصاراً جب آپ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ ہماری بات کو مان لیں اور دین اکبری کی تائید کر دیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو گردن مبارک کو پکڑ کے جھکایا جاتا ہے، فرمایا یہ جھکنے والی نہیں ہے، آپ کو سجدے کے لیے کہا جاتا ہے، فرمایا سجدہ ایک اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہمارے دین محمدی کے برخلاف ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، فرمایا ڈٹ کے رہوں گا، ان جیل خانے کے اندر قید تو آ سکتی ہے، دین اکبری کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب جہانگیر کو ہتھیار ڈالنے پڑے، آپ سے معافی طلب کرنی پڑی، اور وہی جہانگیر حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا تھا، آپ کے ہاتھ چوم رہا تھا اور آپ سے معافی طلب کر رہا تھا، اور مجدد وقت دنیا والوں کو بتا رہا تھا یہ ہے
مصطفیٰ کے دین کے وارث، یہ ہے علماء ملت اسلامیہ، یہ ہے اولیاء کاملین جو بتا گئے ہیں کہ مرنا جانتے ہیں لیکن دین اکبری کا ساتھ نہیں دیں گے، مر کر بھی بات کریں گے تو دین محمدی کی بات کریں گے۔ سامنے محترم، آج ہم نے دو زاویے بنا لیے، خانقاہ ہے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پر آؤ چراغے والا اصول فیض کے لیے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پہ آؤ دم درود تعویذات کے لیے، یہ خانقاہ ہے، یہاں پہ آؤ اپنے شیخ کامل کی زیارت کے لیے، یہ کیا ہے، اس کو درسگاہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ آؤ علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے، عالم بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، لیکن اس دور میں ایسا نہ تھا، وہی خانقاہ ہوتی ہے، وہی درسگاہ ہوتی ہے، وہیں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح پڑھائی جاتی ہے، اور وہیں بیٹھ کر آنے والوں کا تزکیہ نفس کا سامان کیا جاتا ہے، وہیں پر ظاہری علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور وہیں پہ باطنی منزلیں طے کرائی جاتی ہیں۔ لہذا اس وقت جو وقت کا عالم ہوتا تھا وہی وقت کا ولی کامل ہوتا تھا، جو وقت کا ولی اعظم ہوتا تھا وہی وقت کا مفتی اعظم ہوتا تھا، اور اس طرح خانقاہ اور درسگاہ یہ جدا جدا نہ تھے، یہ اکٹھے چلتے رہے، قوموں کی اصلاح ہوتی رہی، قوموں کی اصلاح ہوتی رہی، مصطفیٰ کریم کے دین کے رکھوالے بن کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ جہاں جہاں اولیاء کرام کے قدم پہنچے ہیں وہاں وہاں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ جہاں اولیاء کے قدم نہیں پہنچے وہاں آج بھی یہودیت کے ڈیرے ہیں، نصرانیت کے ڈیرے ہیں، وہاں آج بھی بد مذہبوں اور غیر مذہبوں کے ڈیرے ہیں۔ ارے یہ تو ہندوستان تھا، ہندوستان تو ہندوؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں، یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر نہیں ہوئے، یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے باقاعدہ مشن کا آغاز نہیں کیا۔ پھر بتاؤ وہ کون ہے جنہوں نے عرب سے اٹھا کر ہندوستان کو پاکستان بنا دیا، ہندوستان کو مسلمانستان بنا دیا، ہندوستان کو پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا، اس ہندوستان کو اسلام کا گڑھ بنا دیا، اور ہندوستان میں اتنا دین پھیلا کہ بڑے صغیر پاک و ہند پر تاریخ گواہ ہے 700 سال لگاتار اللہ پاک نے مسلمانوں کو دور حکومت عطا فرمایا ہے۔ یہ فیض اولیاء کاملین کا ہے، یہ فیض حضرت داتا علی حجویری کا ہے، یہ فیض حضرت خواجہ معین علی کا ہے، یہ فیض اور اس درسگاہ کا ہے جنہوں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اللہ کے ولیوں نے جنگلوں پہاڑوں اور ڈبوں کے اوپر بیٹھ کر اور تل کے اندر بیٹھ کر اور دامان کے اندر بیٹھ کر ویرانوں میں بیٹھ کر ڈیرے لگائے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فلاح کے لیے کام کیا، حتیٰ کہ کوئی ہندو آیا وہ بولے نہیں، ہندو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوا گیا، کوئی سکھ آیا وہ بولے نہیں، دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا، عیسائی آیا وہ بولے نہیں، دیکھا کلمہ پڑھتے ہوئے گیا۔ ہندوستان کو اگر نور ایمان سے بھرا ہے تو ماننا پڑے گا علماء ربانیین کا کام ہے، یہ اولیاء کاملین کا کام ہے۔ سامنے محترم میں وچ رک دا ہونا بھائی بشیر باروی صاحب علامہ صاحب میرا ساتھ رسن لیکن ساتھ دیونا لے کدے گئے تو سا نعرہ لاؤ، تو سا نعرہ